اس وقت سابق وزیر خارجہ قصوری صاحب جو انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قصوری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بالآخر 277 الیکٹورل ووٹس لے کر, یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے کیونکہ ابھی تک یہ آفیشیلی اناؤنس نہیں ہے, بارکیف وہ صدر منتخب ہو گئے, انہوں نے وکٹری اسپیچ بھی دے دی ہے, یہ کتنا غیر معمولی اور کتنا غیر متوقع ہے سر؟ دیکھیے غیر معمولی ایک لحاظ سے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ شاید دوسری دفعہ ہوا ایسا, لیکن جو لوگ فالو کر رہے تھے اس کیمپین کو اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اکانومی جو ہے وہ الٹیمیٹلی لوگوں کو کمپیل کرتی ہے ووٹ کرنے پہ, تو حالانکہ جنرل امریکن اکانومی کو برا نہیں کر رہی تھی دوسری دنیا کے ممالک میں, لیکن ووٹ تو امریکنوں نے دینا ہے نا. وہ کمپیریزن یہ تو نہیں کرتے کہ یورپ سے وہ بہتر ہے, ایشیا سے بہتر ہے. وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ان کو 4 سال پہلے جو ان کی صورتحال تھی وہ اب اس سے بدتر ہے. خاص طور پر جو ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس امریکن ہے, ان کی بجٹ سکویز ہو رہے تھے. خاص طور پہ جو فوڈ پرائسز کی رائز تھی وہ ان کو پنچ کر رہی تھی. اور جو آپ فالو کر رہے تھے کیمپین کو, جیسے میں نے بھی کیا, تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی مجھے ان کے جیتنے کی. حالانکہ ایک صاحب جو کہہ رہے تھے ان کو CNN اور بہت سے لوگ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ ہر دفعہ وہ صحیح پروڈکٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ اتنے سرٹن کیوں ہیں. میں تو سرٹن نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ میں لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اکانومی کے حساب سے یہ کافی عام امریکن جو ہے ووٹر وہ کافی ڈسٹریس میں ہے. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امریکن اکانومی ڈسٹریس میں ہے, امریکن اکانومی بہت سے دوسرے ممالک سے بہت بہتر ہے, لیکن ووٹر نے تو باہر. But there is no doubt قصوری صاحب, امریکہ میں انفلیشنری پریشر بہت بڑھ گیا, انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے, کامنر بہت انڈر پریشر انڈر سٹریس محسوس کر رہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا جس نظر سے امریکی انتخابات کو دیکھ رہی تھی, امریکنز کا پرسپیکٹو اور تھا اور ان کے نزدیک ان کے انٹرنل ایشوز زیادہ امپورٹنٹ تھے رادر دین کہ گلوبلی ایشوز کیا چل رہے ہیں, اور یوکرائن رشیا میں کیا ہو رہا ہے, عرب اسرائیل وار میں کیا چل رہا ہے, پاکستان میں جی آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی ہوتا ہے ساری دنیا میں یہی ہے, ووٹرز کا یہی ہوتا ہے. جو ووٹر ہوتا ہے پاکستان, انڈیا, جرمنی, اٹلی, فرانس, وہ تو اپنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. اس کی سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی اپنی سیکیورٹی, اس کی اپنی اکنامک اور فنانشل سیکیورٹی, اس کی پرسنل سیکیورٹی. تو وہ تو اس بات پہ ووٹ کریں. اگر جرمنی میں ووٹ دے رہے ہیں چاہے ہمیں پسند آئے نہ آئے, وہ ان کی اور پیمانے ہیں. مثلا انفارچونیٹلی رائز آف دا رائٹ ساری نارتھ امریکہ, یورپ میں ہے, نظر آ رہا ہے. اب کیا وہ اچھی چیز ہے؟ نہیں, آپ کے سامنے ہے کہ اب مثلا ریشزم بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امیگرنٹس کے خلاف نفرت ہو رہی ہے یورپ میں, نارتھ امریکہ میں. تو اس کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جیتنا کو حیران کو نمبر نہیں ہے. بٹ انپریڈکٹیبل تو تھا سر بہت سے لوگوں کے لیے, اور کانسیکوینشل بہت زیادہ ہے. جتنا انپریڈکٹیبل لوگ سمجھ رہے تھے اتنا ہی زیادہ کانسیکوینشل بھی اس کو سمجھا جا رہا تھا. تو کتنا کانسیکوینشل, یعنی اب اس کے امپلیکیشنز کیا دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم پرسپیکٹو اگر دیکھیں تو اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ کی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کتنا کانسیکوینشل ہوگا, اور پھر اس کے بعد یوکرائن رشیا والے جو پرسپیکٹو ہے اس میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ رشیا کے ساتھ بہت کلوز سمجھا جاتا ہے ٹرمپ کو, کہ ولادیمیر پیوٹن اینڈ ٹرمپ آر ویری مچ کلوز to each other. دیکھیں, let's start with your second question first. رشیا کی جو آپ نے یوکرین کی بات کی ہے, اور کیونکہ پاکستان کو جزیرہ نہیں, we live in a small world, روس سے بھی ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں ان ریسنٹ ایئرز, آپ نے دیکھا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک یوکرین کا ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن آن ریکارڈ رہی ہے وہ ایک تو ایڈ کے خلاف رہے ہیں جو ٹرمپ جو یوکرین کو دی جا رہی ہے, ایک تو وہ اس کے خلاف کھلم کھلا بات کرتے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کے جیسے آپ نے خود کہا پریزیڈنٹ پوٹن سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی مخفی نہیں ہیں, اور امریکن میڈیا میں خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک میڈیا تھا, پرو ڈیموکریٹک پارٹی, انہوں نے اس بات کو بہت اچھالا تھا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے قریب کیوں ہیں, اور مختلف کنسپیریسی تھیوریز بھی جو تھیں وہ ان کو ہوا دی جا رہی تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے
ٹرمپ کا یوکرین کے سلسلے میں، تو زیادہ کلیئرٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی امریکن پالیسی میں، جس کے یہ دھکا ہے نیٹو کے لیے اور ان یورپ کے ممالک کے لیے۔ آہستہ آہستہ یورپ کے ممالک میں بھی ڈویژن آ رہی تھی، جرمنی میں حالانکہ جرمن گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی لیکن کو اتنی سپورٹ پبلک میں نہیں تھی۔ فرانس میں تو پریزیڈنٹ نے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا اس پالیسی سے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کو چانسز بڑھ گئے ہیں کسی سیٹلمنٹ کے۔ جہاں تک یہ سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی جو آپ نے پوچھا ہے، یہاں دو کمپیٹنگ فیکٹرز ہیں۔ ایک یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ ہے پرو اسرائیل کمپیئر ٹو لیٹ سے فارمر پریزیڈنٹ بائیڈن، حالانکہ فارمر پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو ثابت کیا کہ وہ تو اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے تھے، لیکن کم سے کم انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیا تھا کیپٹل تل اویو سے جیروسلم، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کے سعودی عرب، یو اے ای، قطر وہ چاہیں گے جو آئل رچ اس علاقے میں ریاستیں ہیں ان سے ان کے تعلقات بہتر بنے۔ ویسے بھی وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ سعودیوں کو ایک لحاظ سے ایز بزنس پارٹنرز بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بزنس پارٹنرز بھی سعودی بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوگی کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کرائیں۔ تو اس میں بھی ان کو اپنی پالیسی میں جو ان کے ری اسیس کرنا پڑے گا، اور یہ ناممکن نہیں کہ وہ ایک ایسا رول ادا کریں جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کوشش کریں کہ ان کو آپس میں کوئی سیز فائر کی طرف زیادہ پریشر ڈالیں، کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن تو فیل ہو گئے تھے۔ اب جو لیٹسٹ بک آئی ہے باب وڈورڈ کی وار، اس میں تو انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ بائیڈن ذاتی طور پہ بہت ناپسند کرتے تھے اور گالیاں دیتے تھے، یعنی گالیاں لٹرلی، اور کتاب میں گالیوں کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ کس قسم کی فحش گالیاں تھیں جو وہ دیتے تھے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو۔ لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسرائیلی لابی سے اتنے خائف تھے کہ جو ویپن سپلائی کر رہے ہیں دوسرے ملک کو، تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کو، فرانس نے تو کہا کہ ہم نہیں دیں گے، برطانیہ نے کہا کہ فلانی قسم کے ویپنز نہیں دینے چاہیے، فلانے دیں گے فلانے نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے کوئی پالیسی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے دور میں یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ ڈیسائسو لیڈر ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن نے ثابت کیا کہ وہ ڈیسائسو لیڈر نہیں ہیں، جیسے وڈ ورڈ کی کتاب سے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا اتنا اثر تھا اس جنگ کے اوپر کہ اسرائیل لڑ نہیں سکتا تھا اگر امریکن سپورٹ نہ ہوتی۔ اور یہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ وہ بہت نفرت کرتے تھے اس نیتن یاہو سے، لیکن کر کچھ نہیں سکے۔ تو کم سے کم ٹرمپ ایک مضبوط صدر ہوں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید چانسز بہتر ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیز فائر کی طرف جائیں۔ During his campaign, he criticized his political opponent, Kamala, by saying کہ جو کیملا اور ان کی جنگجو کیبنٹ ہے وہ 7 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کرے گی۔ تو انہوں نے مسلم ووٹرز کو انسپائر کرنے کی، کنونس کرنے کی کوشش کی ٹو ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کا نیریٹو تھا، یہ محض ایک نیریٹو تھا، یا واقعی مسلمز کے لیے اس لحاظ سے کچھ بہتر ہوگا کہ جن لوگوں کے اوپر، وہ لیبنان کی بات ہو، وہ پیلسٹائن کی بات ہو، یا دیگر ریجنز جہاں پہ بربریت جاری ہے، اٹراسٹیز ہیں، تو ان میں انہیں کوئی بریدر ملے گا ٹرمپ کے آنے سے؟ دیکھیے جی، مسلمانوں ووٹرز کے لیے تو خاص طور پہ مشکل تھی۔ ایک طرف یہ بائیڈن کا جو ریکارڈ تھا اتنا پتھیٹک تھا، جیسے میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، اینڈ آئی نو لاٹ آف امریکن مسلمز، نیچرلی پاکستانی مسلمز، آل آف اس ڈو، تو وہ تو ان کے لیے بہت بری ایک چوائس تھی بٹوین یہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن جو تھی ماضی کی۔ کملا ہیرس نے اسی کو تو انہیرٹ کیا ہے، جو بھی اس کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز تھیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ، جیسے میں نے کہا کہ ان کے بارے میں اور ان کے داماد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت قریب ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آسان فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو کی اسٹیٹ مشیگن کی تھی، اور جس مارجن سے، شاید کافی مارجن سے وہ لیڈ کر رہے تھے، مجھے فائنل فگرز کا تو نہیں پتا،
تو لگ رہا ہے کہ مشیگن میں جو مسلم ووٹ ہے اس نے ابینڈن کیا ہے ڈیموکریٹس کو اور وہ ریپبلکنز کی طرف گیا ہے. اسی طرح باقی ریاستوں میں اگر اتنا کی نہ بھی ہو جو سوئنگ سٹیٹس ہیں مسلم ووٹر، لیکن یہ تو بہرحال کلیئر ہے نا کہ ہر جگہ میں مسلمان ووٹر ہے، اور اگر اتنی کلیئر ریس ہوگی اور وہ صرف گھر ہی بیٹھ جائیں، مطلب اگر ٹرمپ کو ووٹ نہ دیں، اگر گھر بیٹھ جائیں تو وہ بھی ٹرمپ کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک ووٹرز تصور ہوتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈیفینیٹلی اثر ہوا ہے. جو غزہ کی جنگ ہے مشیگن میں تو نظر آ گیا ہے، اور باقی جو ریاستیں ہیں کیونکہ وہ بڑے کلوز مارجن سے ہاری جیتی جاتی ہیں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، تو اگر مسلمان ووٹروں نے یا ٹرمپ کو ووٹ دیا یا گھر بیٹھ گئے تو اس کا فائدہ بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہوا ہے.